बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुशामदीद। आज का टॉपिक इतना अहम है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी के चंद मिनट इस वीडियो को दे दें तो उम्र भर आप और आपकी आने वाली नस्लें इससे फ़ायदा उठाएंगी। ये ख़जाना है, इसको समेट सकते हैं तो समेट लीजिए। देखिए, आज का टॉपिक वो फोर्स है जो आपको आपकी ज़िंदगी में सब कुछ दिला सकती है, ज़िंदगी की हर वो चीज़ दिला सकती है जो आप हासिल करना चाहते हैं। जिस मकाम पर जाना चाहते हैं आप अचीव कर लेंगे वो तमाम चीज़ें। शर्त ये है कि चंद रूल्स को आप फॉलो कर लीजिए। ये चीज़ ना तो आपको किसी कॉलेज में, ना किसी यूनिवर्सिटी में, और ना ही आम रूटीन के अंदर हम इसको डिस्कस करते हैं। अनजाने में, गैर फितरती तौर पर या जानते समझते हुए हर इंसान किसी ना किसी तरह इसको इस्तेमाल करके अपने गोल्स अचीव करता है। देखिए, आज का जो टॉपिक है, आप उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह ले, आप उसको कोई नाम भी दे ले, लेकिन एक ऐसी फोर्स जो आपको सब कुछ दिला सकती है। ये काम कैसे करती है, इस्लाम में इसका क्या कॉन्सेप्ट है, कौन सी आयत हैं, कौन सी अहादीस हैं जो हमें इसका डायरेक्टली जिक्र बताती हैं, और इस्लाम के बाद साइंस इस पर कैसे कहती है, क्या उसकी रिसर्च है, अभी तक साइंटिस्ट कहाँ तक पहुँचे हैं कि आप कौन सी ऐसी फोर्स को जो नज़र ही नहीं आती लेकिन वो आपके लिए इतने फ़ायदेमंद है और इतना नुकसान भी आपका कर सकती है कि आपको पता नहीं चलेगा, सिर्फ आपने उसको सही डायरेक्शन में यूज़ करना है। इसको आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह ले, जो आम रूटीन के अंदर एक ताकत कही जाती है। ये किस तरह काम करती है? देखिए, आप गरीब हैं, आप अमीर हो सकते हैं, आप वसाइल का रोना ना रोएं कि ये मेरे पास नहीं, वो मौजूद नहीं, मैं इस जगह पैदा हुआ। इसका कतन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप ज़िंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हैं, आप इस फोर्स को इस्तेमाल करें। आप देखेंगे हालात आपके मुताबिक होना शुरू हो जाएंगे और आप दुनिया में सब कुछ हासिल कर लेंगे। आप ये देखें कि कभी गौर कीजिए, कुछ लोग बहुत अमीर होते हैं, कुछ बड़े गरीब होते हैं और कुछ मिडिल क्लास होते हैं। इस सूरत हाल के अंदर किस तरह हम उस ताकत को इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हम अपने गोल्स अचीव करें। कभी आपने गौर किया है, कभी किसी गरीब को आपने देखा है जिसके पास BMW हो, बड़ी गाड़ी हो, बड़ा घर हो? आप गौर कीजिए तो आपको मिडिल क्लास तबका, गरीब तबका आपको हमेशा ऐसी गुफ्तगू करता हुआ नज़र आएगा अपने मसाइल के हवाले से। यानी वो सोचता भी अपने मसाइल के बारे में है, वो डिस्कशन भी अपने मसाइल के बारे में करता है। उसकी ज़्यादा से ज़्यादा ख्वाहिश हो जाएगी मेरे पास एक साइकिल हो जाए, या हद मेरे पास एक बाइक हो जाए। उसने कभी बड़ी गाड़ी का सोचा नहीं, कभी उसने बड़े कारोबार का नहीं सोचा। जब उसने सोचा ही नहीं है तो फिर उसको ये चीज़ नहीं मिल सकती। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 6832 में और इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 2675 दर्ज है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक फरमाता है, मेरा बंदा मेरे बारे में जो गुमान करता है तो मैं इसको पूरा करने के लिए उसके पास होता हूँ। यानी वो जिस तरह का गुमान मेरे बारे में करता है मैं उसी तरह उसके साथ पेश आता हूँ। अब आम रूटीन के अंदर लोगों को इस गुमान वर्ड की समझ नहीं आती, ये क्या चीज़ है। इसका ये मतलब है कि जो बिलीफ, एक्सपेक्टेशंस आप अल्लाह पाक से रखते हैं, अल्लाह पाक आपको वैसे ही चीज़ें अता करता है जो आप गुमान करते हैं। हम सब बिलीव करते हैं कि हम अल्लाह को एक मानते हैं। हम सब ये कहते हैं कि हमने मरना है, उसके बाद दोबारा उठना है। लेकिन क्या आप अपने दिल में झांकिए, क्या आपको यकीन है कि आपने मरना है और मरने के बाद दोबारा उठना है? अगर ऐसी सूरत हाल हो तो क्या इंसान गुनाह करना छोड़ ना दे? उसको बातों की हद तक पता है, लेकिन अगर सच्चा यकीन होता तो आज दुनिया का निज़ाम डिफरेंट होता। यही वो चीज़ है जो इस हदीस में बयान की गई है कि अल्लाह पाक कहते हैं कि आप मेरे बारे में जो गुमान, जो उम्मीद, एक्सपेक्टेशंस रखेंगे, मैं वैसे ही आपको रियलिटी के अंदर मिलूँगा, वही इन्वायरमेंट दूंगा। अब होता क्या है कि हम बहुत दफ़ा ज़िंदगी के अंदर किसी चीज़ की तमन्ना करना चाहते हैं, लेकिन हम ये सोचते हैं कि हमारे हालात ऐसे नहीं हैं। अगर हम हालात ऐसे नहीं हैं तो हम कैसे ये चीज़ अचीव कर पाएंगे। मिसाल के तौर पर एक शख्स है, वो किराए के घर पर रहता है।
اب اس کی آمدن 20 سے 25 ہزار ہے. اس نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ میرے پاس بڑی گاڑی ہو, میں یہ چیز سیکھوں, میں اس کنٹری میں جاؤں, یہاں پر ٹریولنگ کروں, یہ میرا بزنس ہونا چاہیے. اب عام روٹین میں ہوتا کیا ہے کہ وہ خوف میں جیتا ہے کہ یہ میرے پاس نہیں ہو پائے گا, حالات میرے ایسے نہیں ہے. جب اس نے خواب ہی نہیں سوچا, جب اس نے وہ امید ہی نہیں لگائی, تو اس کی پوری کیسے ہوگی؟ یہاں پر آپ سب سے بڑی چیز آپ اپنے دل میں اتار لیجئے یہ آیت, سورہ نجم کی آیت نمبر 39. اللہ پاک فرماتے ہیں, اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. یہ کون ضمانت آپ کو دے رہا ہے؟ یہ اس کائنات کا کریٹر آپ کو ضمانت دے رہا ہے کہ آپ جس چیز کی کوشش کریں گے وہ آپ کو ملے گی. لیکن یہاں پر آ کر اکثر اوقات چوک جاتے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ آپ کوشش کو سمجھتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے سوچا کسی چیز کو, دوسری دفعہ سوچا, تیسری دفعہ سوچا, اور اس کے لیے ایک آدھی کوشش کی, بس ختم. بالکل بھی ایسا نہیں ہونا. یہ چاہیے کہ طارق بن زیاد کی طرح آپ میدان جنگ میں اتریں, آپ اپنی کشتیاں جلا دیں, آپ کہیں یا تو میں مر کر یہاں سے جاؤں گا یا میں جیت کر دشمن کو مار کر اس کی کشتیوں میں آگے یا واپس جا سکتا ہوں, دوسرا راستہ کوئی نہیں. جب آپ اس طرح کی اپنے اوپر کمٹمنٹ طاری کر لیتے ہیں تو تب آپ قرآن مجید کی سورہ نجم کی آیت 39 پر پورا اترتے ہیں کہ آپ جس چیز کی کوشش کرتے ہیں آپ کو وہی ملتا. مثال کے طور پر آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں, کچھ زندگی میں کچھ بھی اچیو کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے آپ کو سٹرگل کرنا پڑے گا. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی میں کروں کیا. مثال کے طور پر ایک شخص بڑا بزنس مین بننا چاہتا ہے, اب اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی میرے پاس پیسے ہی نہیں ہے, میں کاروبار کہاں سے شروع کروں. جب وہ یہ اپنے ذہن میں بٹھا لیتا ہے کہ میں نے کچھ کرنا ہے, اس لیول کو اچیو کرنا ہے, تو ارد گرد ماحول اس طرح کا بنے گا, لوگ ایسے ملنا شروع ہو جائیں گے, وہ سوچے گا, گفتگو کرے گا, اچانک آپ کو کچھ شخص ایسے ملے گا, کوئی آئیڈیا ملے گا جس سے آپ کے آگے بڑھنے کا قدرت راستہ پیدا کرتی ہے. یہ وہ انویزیبل فورس ہے جو آپ کو آگے لے کر جاتی ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ جب آپ ایک راستے پر چل پڑتے ہیں, آپ اپنا گول سیٹ کر لیا کہ مجھے یہ چیز اچیو کرنی ہے, تو اس کے بعد پھر آپ کے لیے راستے بنتے ہیں. اب یہاں پر چیزیں کیا آئیں گی؟ یہاں پر تکلیف آئے گی, آپ کو مصیبت آئے گی, انکار ہوگا, آپ کے لیے تکلیف دہ بھرے سال آئیں گے. ہو سکتا ہے اگلے 5-10 سال آپ وہ چیز اچیو نہ کر پائیں, ہو سکتا ہے 2 سالوں میں کر لیں. لیکن جب آپ کھڑے رہتے ہیں, جب آپ آگے چلتے رہتے ہیں, راستوں میں کٹھن آتی, ایون کہ ایسی صورتحال بھی ہوتی ہے کہ کبھی کبھار آپ بالکل قریب پہنچ جاتے ہیں اور آپ تھک جاتے ہیں, لیکن وہیں سے صرف آگے آخری منزل ہوتی ہے جہاں پہ آپ کو یہ لے کر چلنا. اور یاد رکھیے گا, اوور نائٹ کام کچھ نہیں ہوتا, راتوں رات کچھ نہیں ہوتا, ایک لمبی سٹرگل ہے. آپ جب بھی آپ کو تکلیف ہو, آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پیریڈ دیکھ لیں. اللہ چاہتا تو پہلے ہی دن سب کو مسلمان کر دیتا. 23 سال کا عرصہ لگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک گول لے کر چلے تھے. وہ گول تھا کہ اللہ کی وحدانیت, اللہ کا نظام اور اللہ کا پیغام. یہ ان کا ایک گول تھا جس کو اچیو کرتے ان کو پورے 23 سال لگے. قرآن مجید نازل ہوا. اب آپ سوچئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ایک حدیث کے اوپر بھی یہ تمام چیزیں سمجھ آتی ہیں. وہ کہتے ہیں پازیٹیو تھنکنگ. جب فرشتہ آیا اور آ کر کہا کہ اگر آپ حکم دیں تو میں ان سب کے اوپر پہاڑ گرا دوں. یہ طائف کا واقعہ ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پازیٹیو تھنکنگ کے تحت کہا نہیں, ان کی نسلوں میں ہو سکتا ہے ایسے لوگ پیدا ہو جائیں جو دین کو سمجھے. یہ اصل میں وہ چیز ہے کہ آپ نے پازیٹیو رہنا ہے. حالات آپ کو بہت تنگ کریں گے, تکلیف, پریشانی, مصیبت, ہر طرح سے آپ کو جھنجھوڑا جائے گا. یعنی ایسی صورتحال پیش آئے گی, آپ کے گھر والے آپ کا مذاق اڑائیں گے, آپ کے ارد گرد کے لوگ, آپ کے اپنے پرائے, سب آپ کو تنگ کریں گے. آپ کچھ بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں. عام روٹین میں ہوتا کیا ہے کہ ہمیں وہی چیز مل رہی ہوتی ہے جس کے بارے میں ہم سوچ رہے ہوتے ہیں. ہم سارا دن یہی سوچتے ہیں یہ پتہ نہیں کیسے ہوگا. اللہ پاک نے ایک طریقہ رکھا ہے, اگر آپ پازیٹیو سوچتے رہتے ہیں, اس پر پھر کوشش کرتے ہیں, تو آپ وہ چیز حاصل کر لیتے ہیں. اب آپ اگر درمیان میں لٹکے رہتے ہیں تو وہ فورس جو اللہ پاک نے آپ کے لیے رکھی ہے وہ آپ کو درمیان میں ہی رکھتی ہے. نہ آپ آگے جاتے ہیں نہ پیچھے, آپ بس درمیان میں رہتے ہیں, مڈل کلاس لوگوں کی طرح. اگر آپ نیگیٹو سوچتے رہتے ہیں تو پھر آپ نیچے جاتے ہیں. حدیث شریف میں یہ بات آتی ہے بدگمانی سے بچو. یہ بدگمانی کیا ہے؟ نیگیٹو تھاٹ.
آپ کو کوئی بھی تکلیف دہ وقت آئے، مصیبت آئے، بری چیز آئے، کوشش کریں اس میں سے اچھائی کا پہلو تلاش کریں. یہ اوور نائٹ نہیں ہوگا. آپ اپنے دماغ کو جب ٹرین کریں گے تو آپ اس لیول تک پہنچ جائیں گے. اب یہ وہ چیز ہے جس نے آپ کو لے کر جانا، وہ آپ کی تھاٹ ہے. مسلسل جب آپ اپنے گول کو ڈیلی ویژولائز کرتے رہیں گے، رات کو، دن کو، لوگوں سے گفتگو کریں، ہر چیز، بس آپ اپنے دماغ میں اپنا گول رکھیں اور اس کو دہراتے بھی رہیں، اس کے لیے کام کرتے رہیں اور فیلنگز کے ساتھ، تب آپ اس لیول تک پہنچ جائے گا. پھر دیکھیے راستے کیسے کھلتے ہیں. اور ضمانت کون آپ کو دے رہا ہے؟ قرآن، یعنی کریٹر اللہ. اور پھر کون ضمانت دے رہا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آخری نبی، خاتم النبیین آپ کو ضمانت دے رہے ہیں. اور صحیح مسلم کی حدیث میں یہ تمام چیزیں مینشن ہیں. اب آتے ہیں سائنس کی طرف کہ سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے. آج دنیا بھر کے سائنٹسٹ اس پر کام کر رہے ہیں. لندن میں سائنٹسٹ کام کر رہے ہیں ویلکم ٹرسٹ سینٹر فار نیورو امیجنگ انسٹیٹیوٹ آف نیورولوجی ان لندن. انہوں نے ڈسکور کیا ہے کہ جو لوگ اپنا مستقبل ویژولائز کرتے ہیں، یعنی آپ کے سامنے جو مرضی ہو، آپ نے ہوا میں قلعہ بنانا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ بہتر فیوچر اپنا ویژولائز کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اچھا گمان رکھتے ہیں، اچھی ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں، پوری دنیا کے لوگوں کو آپ سائٹ پر کر دیں، ان کا مستقبل زیادہ بہتر ہوتا ہے. کیا آپ کو یہ جو حدیث حقیقت ٹی وی نے آپ کو بتائی ہے صحیح مسلم کی، کیا آپ کو اس پر پوری ہوتی نظر نہیں آتی؟ اللہ پاک کہتا ہے جیسا گمان رکھو گے، ایکسپیکٹیشنز رکھو گے، جیسا ویژولائز کرو گے، جیسا دیکھو گے، سوچو گے، جیسا تم چاہو گے، مجھ سے امید رکھ کر میں ویسا ہی تمہیں ملوں گا. یعنی میں ویسے ہی حالات پیدا کر دوں گا اور تمہارے گول کو اچیو کروانے میں تمہاری مدد کروں گا. یہ اس کی ایکسپلینیشن بنتی ہے اس حدیث کی. یونیورسٹی آف ایگزیٹر کی ریسرچ ہے کہ جو لوگ ایک چیز کو ریپیٹڈلی دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں، بار بار اپنی تھاٹ کو پوری طرح ریپیٹ کرتے ہیں، ان کے ساتھ ایگزیکٹلی وہی ہوتا ہے. اور جو اپنے گول کو بہتر طریقے سے ریپیٹ کرتے ہیں، وہ اپنا گول عام لوگوں کی نسبت اچھی طرح اچیو کرتے ہیں. اس طرح کی بے شمار سائنس سے لے کر ہر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے آپ ڈسکس کر سکتے ہیں. یہ وہ انویزیبل فورس ہے جو آپ کو آگے لے کر جاتی ہے. اگر آپ اس سے فرق نہیں پڑتا، آپ اچھا سوچے برا، آپ نیگیٹو سوچیں گے تو وہ فورس آپ کو نیگیٹو سائڈ پر لے جائے گی. آپ یہ سوچیں گے مجھے برا ہوتا ہے، میں کچھ کر نہیں سکتا، تو آپ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. آپ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. آپ کو اس دائرے سے باہر نکلنا پڑے گا، خوف کی زنجیریں توڑنی پڑیں گی. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ زندگی میں ناکام ہو جائیں گے. آپ کی ہیلتھ ہو، آپ نے کسی سے شادی کرنی ہے، کچھ اچیو کرنا ہو، جب آپ ہر طرح سے چیزوں کو پازیٹیو رکھیں گے تو آپ اچیو کر پائیں گے. راستہ اپنا کلیئر رکھیں اور آپ کو پتہ ہو کہ صحیح دروازہ کون سا ہے، کیونکہ جو دروازہ کھل نہیں رہا وہ آپ کا دروازہ نہیں، وہ کسی اور کا دروازہ ہے. حقیقت ٹی وی سائنس اینڈ ہیلتھ کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے تمام فیملی، فرینڈز اور دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کیجئے تاکہ آپ کو دنیا کی بہترین انفارمیشن پرووائڈ کی جا سکے.